یسوع المسیح کے پرفضل عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راحت نذیر اور میں ہوں شزا مشتاق۔ راستہ راستہ منزلوں کے نشاں، بندگی بندگی دھڑکنوں کی زباں، آج پوری ہوئی عشق کی داستاں، آج پوری ہوئی عشق کی داستاں۔ دوستو، کرسمس ایک مسیحی تہوار ہے جو کہ 25 دسمبر کو پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور تمام لوگ مسیح یسوع کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ جی، ماہ دسمبر کے آغاز سے ہی اس تہوار کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ تو آئیں اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیں اب وقت ہے کہ کلام مقدس کی تلاوت سنتے ہیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب 26ویں آیت سے 38ویں آیت تک۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کمواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کمواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم، خوف نہ کر، کہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور دیکھ تیرے رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانس کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ جو کول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔ آج بیت الحم تو مقدس ہوا، آج چڑھنے کی تقدیر کا در کھلا، ایک سرائے میں اترا مسیح مرحبا، آج دھرتی بنی آسماں آسماں۔ بائبل مقدس میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ میں کچھ یوں لکھا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ تو آئیں ناظرین، کرسمس کے اس پرمسرت موقع پر ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں۔ گئی
میری جانب سے، میرے خاندان کی جانب سے آپ سب کو کرسمس مبارک ہو، اور آنے والا نیا سال بھی میری دعا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں خوشحالی، امن اور سلامتی لے کر آئے، اور ہمارے ملک میں معاشی حالات بہتر ہونے کا سبب بنے۔ آج کرسمس کا دن ہے، اور آج ہم یسوع المسیح کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ہمیں محبت کا، امن کا، بھائی چارے کا، محبت کا اور ہوپ کا، امید کا جو ہے ہمیں میسج دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور برداشت کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں، تو جیسے ابھی میں یہ سمجھتا ہوں، میرے جتنے جاننے والے ہوتے ہیں، میں اپنے کرسمس کے موقع پر ہمیشہ انہیں یہی بتاتا ہوں کہ آپ معاف کرنے کا درس دیں۔ اگر آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی بھائی اگر آپ سے ناراض ہے، تو یہ کرسمس کا موقع ہے، جائیں ان کے گھر میں، جائیں، خود معافی مانگیں۔ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو آپ اس سے معافی مانگیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھرانہ اسی وقت ہم ترقی کریں گے جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے اور ایک دوسرے کو معاف کریں گے، جب ہم قربانی کا درس دیں گے ایک دوسرے کو۔ ہم شہر پشاور کے ہیں، اور ہمارا تعلق اس پاکستان سے ہے، اس پاکستان کے ہم وفادار شہری ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ایز اے مسیح ہونے کے ناطے ہم نے جو تعلیم کے میدان میں جو اپنے ملک کی خدمت کری ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے۔ ہم نے ہیلتھ میں جو خدمت کی ہے، نرسنگ کے شعبے میں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہمارے آج بھی پشاور میں ایڈورڈس کالج، کانوینٹ اسکول یا سینٹ میری اسکول اور بہت سے اسکول ہیں جہاں پہ آج بھی ایڈمیشن نہیں ملتا۔ ہم نے تعلیم کو پھیلایا ہے، ہم نے علم کو پھیلایا ہے، اور وہاں سے پڑھے ہوئے لوگ آج بہت بڑے بیوروکریٹس بھی ہیں، بہت بزنس مین بھی ہیں، اور آج بھی ہماری خدمت کا جو ہے سلسلہ وہ جاری ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، اور ہمیں پاکستان پر فخر ہے، اور ہم پاکستان میں، یہ پاکستان ایک گلدستے کی مانند ہے جس میں تمام پھول لگے ہیں۔ اس میں کرسچن بھی ہیں، اس میں مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ یہ خوبصورت بوکے ہے، اور بوکے تبھی خوبصورت نظر آتا ہے جب اس میں تمام پھول لگے ہوں۔ ہم ملک پاکستان میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اور ہم اس کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ پہلے بھی لیا ہے اور اب بھی لیں گے، اور کبھی بھی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان ہمارا فخر ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر میری جانب سے، میرے خاندان کی جانب سے آپ سب کو کرسمس مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ مسیح یسوع کی پیدائش ہم سب کے لیے ایک بشارت ہے، اور یہی بشارت پوری دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو آئے ناظرین، کرسمس کا ایک اور خوبصورت گیت سنتے ہیں۔
کرسمس کے حوالے سے جی میں اپنے کرسمس جو ہمارے کولیگس ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، ان کو میں میری طرف سے، ایڈورڈز کالج کی طرف سے اور اپنے اسٹاف کی طرف سے، اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، اپنے فیملی کی طرف سے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ہیپی کرسمس ان کو. اور یہ ایک ایسا تہوار ہے کہ جو مطلب ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، ایک دوسرے کو نزدیک لاتے ہیں. اگر کوئی ناراضگی ہو، اگر کوئی رنجشیں ہوں تو وہ اس دن جو ہے بھلا کے، گلے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور یہ ایسا ایک دن ہے کہ جس میں انسان جو ہے سب اپنی پاس کی وہ ناراضگیاں بھلا کے اور خوشیاں سیلیبریٹ کرتا ہے. تو ونس اگین میں چاہتا ہوں کہ ایڈورڈز کالج کی کمیونٹی اور ہماری پشاور کی کرسچن کمیونٹی، پاکستان کی کمیونٹی جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرے اور ان کو بہت بہت مبارکباد. تھینک یو. تو شیزا کیا خیال ہے، ایک اور گیت نہ سن لیا جائے؟ جی بالکل. دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے. دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے. آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو، کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے. آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو، کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے. دنیا ہماری مٹے گی، ایک نئی دنیا پھر سے بسے گی. یہ دنیا ہماری مٹے گی، ایک نئی دنیا پھر سے بسے گی. سب نیا ہوگا، جگ نیا ہوگا، سب نیا ہوگا، جگ نیا ہوگا. نیا کرنے مسیح آ رہا ہے، نیا کرنے مسیح آ رہا ہے. دیکھو دیکھو کوئی آ
سے مسیح آ رہا ہے، کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے، کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے۔ جی آئے ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم تقدس مؤاب بشپ ہمفری سرفراز پیٹر صاحب کا کرسمس کا خوبصورت پیغام سنیں۔ خدائے بزرگ و برتر کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ 2025 میں ایک دفعہ پھر اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ عید ولادت المسیح منا سکیں، جس کا مسیحوں کی دنیا میں بلکہ باقی مذاہب میں بھی ایک اپنا مقام ہے۔ اگر ہم ابراہیمی مذاہب، جن کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ابراہیمک ریلیجن، ان کو دیکھیں تو ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے باغ عدن میں انسان کو بنا کے رکھا اور اس کو یہ رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی دی کہ اس کی نگہبانی کرے، اس کی حفاظت کرے، اور سب سے بڑا خوبصورت بات جو قادر مطلق نے بنی نوع انسان سے ہم سب سے کہی، بڑھو پھلو پھولو، زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ محکوم کرنے کے لیے خدا نے جو اس کو یہ بڑی قوت دی، طاقت دی، اپنا فضل دیا، اپنا رحم کیا، محکوم کرنے کے اس بڑے فضل کو، اس بڑے گفٹ کو انہوں نے غلط استعمال کیا، ان سے گناہ سرزد ہوا، نافرمانی کی اور خدا کے حضور سے نکالے گئے۔ اس لیے یسوع المسیح کو بھیجا گیا کہ خدا کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا اس کی بحالی ہو، اور اس بحالی کا خاص مقصد یہ تھا کہ خدا کی جو آنے والی بادشاہت ہے اس میں بنی نوع انسان شامل ہو سکے۔ اور جب ہم عید ولادت المسیح مناتے ہیں تو دراصل ہم اپنے آپ کو خدا کی آنے والی بادشاہت کی، آسمان کی آنے والی بادشاہت کی تیاری کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ مسیح عقائد کے مطابق یسوع المسیح کے جہاں پہ اس کی ذمہ داری تھی، اس نے یہ ذمہ داری پھر اپنے پیروکاروں کو بخشی۔ تو عید ولادت النبی پہ دراصل مسیحیوں کی بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، مسیحیوں کی بہت بڑی ڈیوٹی آ جاتی ہے، اور یہی کرسمس کا دراصل ایک بنیادی مقصد ہے کہ خدا کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ جو انسان کا تھا وہ بحال ہو، اور اس کے لیے یسوع المسیح کو استعمال کیا گیا، اور پھر یسوع المسیح نے یہ ذمہ داری اپنے پیروکاروں کو دے دی۔ خدا کرے اس کرسمس پر، اس عید ولادت المسیح پر تمام مسیحی اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنی اپنی ڈیوٹی کو محسوس کریں۔ جس طرح یسوع المسیح بہتوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنا، ہم نے بھی بہتوں کے لیے شفا کا ذریعہ بننا ہے، بہتوں کے لیے برکت کا باعث بننا ہے، بہتوں کو گلے لگانا ہے، اور خاص کر اپنے ملک کے لیے اور اپنی جگہ کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، تاکہ یہاں بھی ایک مکمل شفا کا اور بحالی کا کام ہو۔ جتنے ٹوٹے ہوئے دل ہیں، ٹوٹے ہوئے راستے ہیں، ٹوٹی ہوئی امنگیں ہیں، وہ بحال ہو اور خدا کے نام کو جلال ملے، اور جہاں پہ کرسمس میں ہم بادشاہت کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ملک کی بحالی کی بھی بات کریں۔ خدا کرے اس کرسمس پر ہم اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے بہتوں کو خداوند یسوع کی آنے والی بادشاہت کے لیے تیار بھی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شفا کا، بحالی کا بھی اپنی ذمہ داری اس کو بھی نبھا سکیں۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، ڈائسس آف پشاور چرچ پاکستان کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو، اور آنے والا 2026
ہم سب کے لیے اور خاص کر ہمارے ملک کے لیے بہت ساری برکات لے کے آئے. شکریہ. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ہم یہاں موجود ہیں خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی خوشی منا رہے ہیں، اور ہمارے جو خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. ہمارے کرسچن ریلیجن کا، ہمارے مسیحی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے محبت رکھیں. ہمیں آج جیسے خداوند نے ہمیں ایک نیا حکم دیا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. ہمیں آج یہ جو پیغام ہے، یہ جو حکم ہے خداوند کا، اگر ہم اس پہ عمل درآمد کر لیں تو ہمارے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے. میں اپنی طرف سے، اپنی تمام فیملی کی طرف سے تمام دنیا میں رہنے والے مسیحی بہنوں اور بھائیوں کو کرسمس مبارک کہوں گا. یہ آنے والا سال آپ سب کے لیے برکتوں کا سال ثابت ہو. شکریہ. تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرسمس کا سماں ہے اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور تمام مسیحی قوم مسیح کی ولادت کی خوشیاں جوش و خروش سے منا رہی ہے. اور اسی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ریورنڈ خوشبخت، جن کا تعلق چرچ آف پاکستان سے ہے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں پادری بشارت صاحب، جن کا تعلق پریسبٹیرین چرچ آف پاکستان سے ہے. تو جی پادری صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بائبل مقدس کرسمس کا کیا مطلب بیان کرتی ہے اور اپنے اندر کیا مطلب رکھتی ہے؟ کرسمس جو ہے یہ یسوع مسیح کے جنم دن کا جو ہے اس میں اظہار ہے، اور تمام روئے زمین پر مسیحی جو ہے یسوع مسیح کے جنم دن کو مناتے ہیں، کیونکہ مسیحی یہ بلیو کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ان کا نجات دہندہ ہے. جب ہم نجات دہندہ کی بات کریں گے تو یہ اس کے بارے میں بائبل مقدس میں بہت واضح جو ہے وہ دلیلیں موجود ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور خدا شروع سے ہی نجات کے بارے میں جو ہے وہ انسان کو سکھاتا آیا. جب ہم پیدائش کی کتاب دیکھتے ہیں تو اس میں مقدس موسیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو ہی خدا نے آدم اور حوا کو سزائیں دی تو ساتھ ہی نجات کا بھی وعدہ کر دیا، اور عورت کہا کہ میں عورت کی نسل اور سانپ میں، یعنی سانپ جو ابلیس کا نشان تھا، تو میں عورت کی نسل اور سانپ میں عداوت ڈالوں گا، اور پھر عورت کی نسل اور جو ہے وہ سانپ کی جو ہے اس کے سر کو کچلے گی. تو یعنی یہاں پر جو ہے کہ خدا نے نجات کا وعدہ کیا کہ جو گناہ آیا وہ ابلیس کے باعث آیا، اور پھر ایک نجات دہندہ کا وعدہ کیا گیا کہ نجات دہندہ جو ہے وہ سانپ کے سر کو یعنی موت کو کچلے گا. تو یہ جو نجات کا جو پیغام تھا یہ آہستہ آہستہ پھر آگے بڑھا، اور پھر مقدس موسیٰ نے جو ہے پھر ایک پیشن گوئی بھی کی. ان نے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، اور یہ تمہاری اس بات کے لیے ہے جو تم نے خدا سے کہا تھا کہ کوہ حورب پر جو بات کی تھی. تو کوہ حورب پر ایسا ہوا تھا کہ وہ خدا کا جو جلال تھا وہاں ظاہر تھا، خدا بھسم کرنے والی آگ کی مانند وہاں پر ظاہر ہوا، اور لوگ جو ہے وہ ڈرے، لیکن لوگ خدا کو بھی دیکھنا چاہتے تھے. آگے پھر مقدس داؤد کی پیشن گوئیاں ہیں، پھر یسایہ نبی نے تقریباً 750 سال کے پیشن گوئیاں پہلے کی یسوع مسیح کی پیدائش سے. تو اس میں اس نے بیان کیا کہ کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام امانویل رکھے گی. اور پھر ساتھ یہ بھی کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا، ہم کو ایک بیٹا بخشا جائے گا، سلطنت جس کے کندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اور پھر آگے یسایہ کے 53 باب میں اسی جو خدا کا جو انتظام ہے نجات کا، اس کا سارا بیان کیا گیا کہ کیسے وہ جو خدا کی طرف سے نجات دہندہ آئے گا وہ کیسے مخلوقات کو نجات دے گا. یعنی وہ مخلوقات کا گناہ اپنے اوپر لے لے گا، اور ان کے گناہوں کا کفارہ دے کر ان کو جو ہے وہ گناہوں سے مکتی دے گا، نجات دے گا، اور مخلوقات دوبارہ خدا سے جو ہے وہ مل پائیں گے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے نجات کا جو ہے اس سے کرسمس سے جڑا، اور کیونکہ نجات دہندہ کی پیدائش ہے تو اس لیے پھر مسیحیوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ اور ولولہ ہے، اور اس نجات کا اظہار ہوتا ہے کہ آج ہمارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. جی بالکل، تھینک یو پادری صاحب. بے شک آپ نے بالکل درست کہا کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں مسیح کے بارے میں ایک نجات کا پیغام دیتی ہے، جو کہ پوری دنیا کے واسطے ہے، صرف مسیحیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے واسطے ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ریورنڈ خوشبخت آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بائبل مقدس جو ہے وہ کرسمس کے حوالہ سے ہمارے جو اقوام عالم ہے ان کے لیے کیا پیغام دیتی ہے؟ جی شکریہ شزا، آپ نے بڑی خاص نقطے کے تعلق سے سوال پوچھا ہے. خدا کی ذات محبت سے پر ہے،
اور خدا کی ذات کی محبت وہ ہر طرح کی قید کی دیواروں سے آزاد ہے، اور خدا اپنی محبت میں ہر متنفس سے، ہر بشر سے، ہر انسان سے اور اقوام عالم کا ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور خدا ہی کے فضل سے تمام تر دنیا معرض وجود میں آیا ہے۔ خدا کی محبت، خدا کی الہی حمایت، خدا کا فضل دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے ہے، اور خدا اپنے اس فیور میں، اپنے اس بڑے فضل میں ہر ایک انسان کا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان اس برکت سے محروم رہے۔ اسی لیے ہر دین میں دنیا کے تمام ادیان کسی نہ کسی طرح سے یسوع مسیح کی اہمیت اور اس کی نجات اور اس کی تمام تر نعمتوں اور اس کی خدمات سے واقف ہیں۔ آپ جو سوال کر رہی ہیں کہ کس طرح سے غیر اقوام اس سے مستفید ہو سکتی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات میں جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو فرشتے گڈریوں کے پاس آئے، اور گڈریے اس دور کے اگر ہم دیکھیں تو یہ مارجنلائز لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو نہایت ہی پست حالت تھے، غریب لوگ تھے، انہیں کسی طرح سے معاشرے میں کوئی سٹیٹس حاصل نہیں تھا، ان کو یہ خوشخبری دی گئی۔ جیسا کہ غیر اقوام کے لیے یہ خوشخبری اس لیے ہے کہ اس دور میں اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ یسایہ نبی کے صحیفہ میں اس کے نامہ باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ جو لوگ تاریکی میں تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ یسوع مسیح نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور یہ نور دنیا کی تاریکیوں کو مٹانے کے لیے آیا۔ جب ہم تاریکیوں کا ذکر کرتے ہیں تو تاریکیوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا جو شکست خوردہ ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں ہے، خاندان جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں، نوجوان جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں، معاشرہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ تو یسوع مسیح کی پیدائش اس دنیا میں آج امن، سلامتی، محبت اور خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے، اور اسی لیے جب ہم یسوع مسیح کے مشن کو غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح کا جو مشن ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ دلاتا ہے کہ وہ قیدیوں کو رہائی دینے آیا ہے، وہ غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے، وہ کچلے ہوئوں کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے کہ وہ خدا کے الہی مقصد کو پورا کرے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے ہر ایک بشر، ہر ایک انسان، ہر قوم کا فرد جو ہے وہ اس کا مستحق ہے۔ اور یسوع مسیح نے جب اپنی خدمات سر انجام دی تو اپنے حواریوں کو بھی کہا کہ یہ خوشخبری اب تم یروشلم سے باہر لے کے جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو اس لیے کرسمس کا پیغام نہ صرف مسیحیوں کے لیے ہے بلکہ وہ دنیا کے وہ حصے جو اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں، جو کسی نہ کسی مصیبت کی حالت میں ہے، زلزلے اور طوفانوں کی حالت میں ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ وہ نجات دہندہ دنیا کو عذاب سے نکالنے کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے اور دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ جی پادری صاحب، میں آپ دونوں کی نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور آپ نے ایک خوبصورت پیغام ہمارے ناظرین کو دیا۔ تو جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے جو کہ ہے کیک کٹنگ سیرمنی۔ تو آئیے ہم کیک کٹنگ سیرمنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جی ناظرین، اس وقت سب آ چکے ہیں کیک کٹنگ سیرمنی کے لیے، تو آئیے مسیح یسوع کی ولادت کا کیک کاٹتے ہیں۔ We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.